دنیا میں سب سے قیمتی اثاثہ انسان کی عمر ہے، انسان کی زندگی ہے۔ اگر انسان نے اس عمر کو آخرت کی بھلائی کے لیے استعمال کیا، اگر انسان نے اس زندگی کو، اس 4 دن کی زندگی کو آخرت کی بھلائی کے لیے استعمال کیا تو یہ تجارت انسان کے لیے بہت ہی مفید ہے، اس میں بہت بڑا فائدہ ہے انسان کو۔ اور اگر اسی عمر کو، اسی زندگی کو انسان نے فسق و فجور میں استعمال کیا، گناہ کبیرہ میں استعمال کیا، گناہ صغیرہ میں استعمال کیا، اگر اسی عمر کو انسان نے اللہ کی نافرمانیوں میں استعمال کیا، اگر اسی حال میں مر گیا، بغیر توبہ کے مر گیا، اسی حال میں دنیا فانی سے چلا گیا، تو یہ انسان کے لیے بہت ہی بڑا نقصان ہے۔ وہ انسان بہت ہی بڑا دانشور ہے جو اللہ کے حساب لینے سے پہلے اپنے آپ کا حساب لے۔ وہ انسان دنیا کا بڑا دانشور انسان ہے جو اللہ کے حساب لینے سے پہلے اپنے آپ کا محاسبہ کرے اور گناہوں سے پکی توبہ کر لے، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے ڈرے، اس طرح ڈرے جس طرح ایک انسان موت سے ڈرتا ہے، جس طرح انسان اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے، جس طرح انسان کو جہنم سے ڈر ہے، جہنم کی آگ سے ڈر ہے، انسان کو گناہ کبیرہ سے بھی اسی طرح ڈرنا چاہیے۔ انسان جس حالت میں زندگی گزارتا ہے اسی حالت میں اس کی موت واقع ہوتی ہے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے جوانو۔ انسان جس طرح زندگی گزارتا ہے، زندگی کے شب و روز گزارتا ہے، زندگی کے پل گزارتا ہے، جس حال میں زندگی گزارتا ہے اسی حال میں اس کی موت واقع ہوتی ہے، اور جس حالت میں انسان کی موت واقع ہوتی ہے، کل قیامت کے دن یہ انسان قبر سے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں یہ مرا تھا۔ جوانو، اگر گناہ کرتے کرتے مرو گے تو کل قیامت کے دن اللہ کا سامنا جب ہوگا، اللہ کے حضور جب پیش کیے جاؤ گے، اس دن بھی گناہ کرتے کرتے ہی اٹھائے جاؤ گے، گناہ کی حالت میں ہی اٹھائے جاؤ گے۔ پھر اس دن تمہیں بہت بڑی رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، بہت بڑی ضلالت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں اس دن کی رسوائی سے بچانا، ہمیں اس دن کی ضلالت سے بچانا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، دنیا میں ایسے رہو جیسے تم مسافر ہو، دنیا میں ایسے رہو جیسے تم پردیسی ہو، پردیس کی زندگی گزار رہے ہو، دنیا میں ایسے رہو، اور جب تو شام کرے تو صبح کا انتظار نہ کر، اور جب تو صبح کرے تو شام کا انتظار نہ کر۔ فرمایا بیماری سے پہلے صحت کو اور موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جان۔ جوانو آؤ میں تمہیں زندگی بدل دینے والا ایک واقعہ سناتا ہوں، زندگی میں انقلاب لانے والا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ قسم ہے اللہ پاک کی، اس واقعے نے لاکھوں کروڑوں بھٹکے ہوئے نوجوانوں کو راہ راست پر لگا دیا، اس واقعے نے لاکھوں کروڑوں نوجوانوں کی زندگی بدل ڈالی۔ آپ بھی دل کے کانوں سے ضرور سنیں جوانوں۔ بصرہ کا بازار ہے، ایک صوفی بزرگ گزرے ہیں جن کا نام حضرت انس بن مالک ہے۔ حضرت انس بن مالک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک دن میں بصرہ کے بازار سے گزر رہا تھا، اچانک میری نظروں سے ایک ایسا غریبانہ جنازہ گزرا، ایک ایسے غریب کا جنازہ گزرا جس کا جنازہ پڑھنے کے لیے صرف 4 لوگ شامل تھے، جس کو کندھا دینے کے لیے 4 لوگ شامل تھے۔ 4 لوگوں نے اس غریب کو کندھا دیا ہوا تھا، غریب کی میت کو کندھا دینے والے صرف 4 لوگ تھے۔ دائیں بائیں لوگ اس چھوٹے سے غریب سے جنازے کو دیکھ رہے تھے، مگر جنازے میں شامل ہونا کوئی بھی گوارا نہیں کر رہا تھا، جنازہ پڑھنا کوئی بھی گوارا نہیں کر رہا تھا۔
حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے جب اس جنازے کی حالت زار دیکھی، اس مرنے والے کی حالت زار دیکھی تو مجھے اس پر ترس آیا، مجھے اس پر رحم آیا، تو میں بھی اس جنازے کے ساتھ چل پڑا۔ کہتے ہیں کافی سفر کر چکے تھے، 4 لوگوں نے میت کو کندھا دیا ہوا تھا، اور ایک عورت تھی جو جنازے کے آگے زاروں قطار روتی چلی جا رہی تھی۔ ایک عورت جنازے کے آگے زاروں قطار روتی چلی جا رہی تھی، اور میں پیچھے تھا۔ چلتے چلتے ہم جنازہ گاہ پر پہنچے، ہم نے اس کا جنازہ پڑھا۔ جنازہ پڑھنے کے بعد جب اس کے لیے قبر کھودنے لگے، جب گور کن نے اس نوجوان کی قبر کھودی، مرنے والے کی قبر کھودی، جب میں نے قبر کے اندر جھانک کر کے دیکھا تو قبر کے اندر نور ہی نور تھا، قبر کے اندر نور ہی نور تھا۔ گلاب کے پھول اگے ہوئے تھے جن کی خوشبو سے قبر میں عطر پھیلا ہوا تھا۔ قبر کا اندر ایسے چمک رہا تھا جسے 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہو۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جسے جنت کی تمام کھڑکیاں کھول دی گئی ہوں اور قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا گیا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے ہم اس نوجوان کو قبر کی مٹی کے اوپر نہیں سلا رہے، مجھے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے ہم اسے جنتی بستر کے اوپر سلا رہے ہیں، پھولوں کے بستر کے اوپر سلا رہے ہیں۔ جب لوگ مرنے والے کو قبر کے اندر دفن کرتے ہیں، تدفین کرتے ہیں، تو اگر وہ نیکوکار ہوتا ہے نا تو قبر رو رو کے کہتی ہے، رو کے کہتی ہے او تیرا آنا مبارک ہو۔ یہ خوشی کے آنسو رو رہی ہوتی ہے قبر، تیرا آنا بہت بہت مبارک ہو، ہم تجھے ویلکم کرتی ہیں، میں قبر کی مٹی تجھے خوشامدید کہتی ہوں، ویلکم کرتی ہوں، تیرا آنا بہت بہت مبارک ہو۔ دنیا میں جب جب تو میرے اوپر چلتا تھا مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ اے مرد قلندر نوجوان، اے اللہ کے نیک بندے، اے 5 وقت کے نمازی، اے سچ بولنے والے، جب تو میرے اوپر چلتا تھا تو میں مٹی تیرے قدموں کے بوسے لیتی تھی، میں مٹی تیرے قدم چومتی تھی۔ آج تو میرے اندر آیا، آج تو دیکھے گا کہ میں تیرے ساتھ کس قدر اچھا سلوک کرتی ہوں۔ آج میں تجھے مٹی پر نہیں سونے دوں گی، آج میں تیرے لیے پھولوں کا بستر سجاؤں گا، تو پھولوں کے بستر کے اوپر لیٹے گا، تو جنتی بستر کے اوپر لیٹے گا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے دیکھا، حیران رہ گیا کہ قبر کے اندر نور ہی نور ہے۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے قبر کے اندر گلاب کے پھول اگے ہوئے ہوں اور جن کی خوشبو سے قبر میں عطر پھیلا ہوا۔ خیر، ہم نے اس نوجوان کی تدفین کی، نوجوان کو سپرد خاک کیا۔ سپرد خاک کرنے کے بعد ہم نے قبر کے اوپر مٹی ڈالی، قبر کو اچھی طرح مٹی سے بند کیا، مٹی سے ڈھانپ دیا، تو میں نے دیکھا کہ قبر کے سرہانے وہی عورت کھڑی ہو کر رو رہی ہے، چیخ رہی ہے، دعا بھی کر رہی ہے، رو بھی رہی ہے، چیخ بھی رہی ہے، خون کے آنسو بہا بہا کے دعائیں مانگتی چلی جا رہی ہے۔ دعا کرتی کرتی میں نے غور کیا، دیکھا یا تو وہ رو رہی تھی یا پھر اچانک مسکرانے لگ گئی، اچانک ہنسنے لگ گئی، یا تو وہ غم زدہ تھی، یا تو وہ دکھ میں تھی، درد میں تھی، یا پھر اچانک اس کے چہرے پر خوشیوں کے آثار نمودار ہونے لگے۔ تو وہ جو 4 لوگ تھے جنہوں نے اس میت کو کندھا دیا ہوا تھا، میں نے ان 4 لوگوں کو پکڑا، میں نے ان سے پوچھا بھائیو سچ سچ بتانا یہ کس کی میت تھی؟ یہ تو نوجوان لگ رہا تھا، یہ کون نوجوان تھا جس کا جنازہ پڑھنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا؟ شہر بھرا ہوا تھا، بازار بھرا ہوا تھا بصرہ کا، لیکن بازار والے اس نوجوان کا جنازہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، مگر جنازہ پڑھنا کوئی بھی گوارا نہیں کر رہا تھا، جنازہ پڑھنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ مجھے بتایا جائے آخر اس نوجوان نے کون سا ایسا گناہ کیا، کس طرح کی زندگی گزاری کہ کوئی بھی اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہ تھا۔ آخر 4 لوگوں نے ہی اسے کندھا کیوں دیا؟ اور وہ جو آگے رو رہی تھی، میت کے آگے چیخ رہی تھی، وہ کون تھی؟ اور جو ابھی میت کے
सरहाने खड़ी होकर, कब्र के सरहाने खड़ी होकर रो रही है, ये कौन है? उन चारों लोगों ने कहा, भाई हम तो किराए के लोग हैं, हम तो किराया लेकर, पैसे लेकर हमने मैयत को गुस्ल दिया, इसकी कब्र खोदी, इसको कंधा देकर यहाँ तक पहुंचे, हमने तो पैसे लिए हुए थे, हमें पता नहीं ये किस नौजवान का जनाजा, हमें पता नहीं है ये जो रो रही है ये इसकी क्या लगती है। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं, मैं और ज्यादा हैरान हो गया, हैरत में पड़ गया कि जो जनाजा पढ़ने आए थे वो भी अपनी मर्जी से नहीं आए थे, उनको यहाँ तक पैसा लेकर आया था और ये किराए के लोग थे। हजरत अनस कहते हैं, ये सुनना ही था कि मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, मैंने कदम उठाए, उस रोने वाली औरत के करीब गया, पूछने लगा, ऐ औरत सच सच बताना कि तू कौन है? उस औरत ने कहा, ना पूछ भाई, मैं इस मरने वाले की माँ हूं और ये नौजवान मेरा बेटा था। मैंने पूछा, माँ बता तो सही, पूरे शहर में से तेरे बेटे का जनाजा पढ़ने के लिए कोई शख्स नहीं निकला, शहर आबाद है, गलियां आबाद है और बसरा का बाजार लोगों से भरा पड़ा था, लोग अपनी आंखों से तेरे बेटे के जनाजे को चलता हुआ देख रहे थे, जनाजा जाता देख रहे थे, मगर जनाजा पढ़ना किसी ने भी गवारा न किया। आखिर तेरे बेटे ने किस तरह की जिंदगी गुजारी, मुझे सच सच बताना, हकीकत बताना। तो उस औरत ने रो कर कहा, भाई मेरा ये जो नौजवान बेटा था ना, ये बहुत ही बड़ा गुनहगार था, बहुत बड़ा बदकार था, सियाकार था, जिंदगी में कोई ऐसा गुनाह नहीं जो इसने ना किया हो, इसने सारी जिंदगी गफलत में गुजारी और लोग इसके करतूतों से वाकिफ थे, और ये भी जानता था कि जब मैं मर जाऊंगा कोई भी मेरा जनाजा पढ़ना गवारा नहीं करेगा। लेकिन जब मेरा बेटा मर रहा था, आधी रूह अंदर थी, आधी रूह बाहर थी, मौत के वक्त मेरे बेटे ने मेरी गोदी में अपना सर रखा और मेरी आंखों में आंखें डालकर रो कर कहने लगा, माँ क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? माँ क्या अल्लाह मुझ जैसे गुनहगार की बख्शिश कर देगा? मैंने कहा, ओ मेरे बेटे, तूने अपनी जिंदगी गफलत में गुजारा, तूने अपनी जिंदगी गुनाहों में गुजारा, क़यामत के दिन अल्लाह को क्या मुंह दिखाएगा? अब तू इस दुनिया फानी से रुखसत हो रहा है, अगली दुनिया में जा रहा है, वहां अल्लाह का सामना होगा, अल्लाह का दीदार होगा, फिर अल्लाह को क्या मुंह दिखाएगा? यही काली शक्ल लेकर जाएगा, ये गुनाहों में डूबी हुई शक्ल अल्लाह को दिखाते हुए तुझे शर्म नहीं आएगी? वहां पर मेरे बेटे ने एक जुमला कहा, मेरे बेटे ने कहा, अम्मा मुझे एक बात तो बता, अगर मेरा अल्लाह तुझे एक पल के लिए मोहलत दे दे कि ऐ गुनहगार की माँ, अगर तू चाहे तो अपने बेटे को जन्नत में डाल दे, अगर तू चाहे अपने बेटे को जहन्नुम में फेंक दे, अगर मेरा अल्लाह तुझे एक लम्हे के लिए, एक पल के लिए मोहलत दे भी दे, तो अम्मा बता तो सही, तू क्या पसंद करेगी? मुझे जन्नत में डालना पसंद करेगी या जहन्नुम में फेंकना पसंद करेगी? एकदम माँ की चीख निकली, माँ रो कर कहने लगी। माँ ने कहा, ओ मेरे बेटे, मैंने कहा, ओ मेरे बेटे, अगर मेरा अल्लाह मुझे एक पल के लिए मोहलत दे भी दे, मैं तो फौरन तेरे गुनाहों को नहीं देखूंगी, तेरी बदकारियों को नहीं देखूंगी, तेरी नाफरमानियों को नहीं देखूंगी, मैं तेरे करतूतों को नहीं देखूंगी, मैं फौरन तुझे जन्नत में डाल दूंगी, जन्नत में डाल दूंगी, इसलिए कि मैं तो माँ हूं, मेरी ममता का तकाजा यही होगा कि मैं बगैर हिसाब किताब के तुझे जन्नत में डाल दूं। ये सुनते ही मेरे बेटे ने कहा, अम्मा तू एक माँ जितना प्यार करती है और मुझे जहन्नुम में फेंकना पसंद नहीं करती, और वो रब जो मुझसे 70 माओं से भी बढ़ के मोहब्बत करने वाला है, वो मुझे जहन्नुम में कैसे डाल सकता है? वो मुझे जहन्नुम में डालना कैसे पसंद करेगा? बस ये कहते हुए मेरे बेटे ने कहा, अम्मा जब मैं मर जाऊं, अगर हो सके तो मेरी तदफीन के बाद थोड़ी देर के लिए मेरी कब्र के सरहाने खड़ी हो जाना, और तो मेरे पल्ले कुछ नहीं, और तो मैंने कोई अच्छे अमाल नहीं किए, मेरे पास और कोई नेकी नहीं, अगर हो सका
اگر میرے رب کی رحمت جوش میں آ بھی گئی تو اللہ تعالیٰ تیرے قدموں کی خاک کے صدقے، میری ماں کے قدموں کی خاک کے صدقے اللہ میری بخشش فرما دے گی۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے پوچھا اماں بتا تو صحیح، یا تو رو رہی تھی یا چیخ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو پوچھ رہی تھی، تو اللہ سے کچھ باتیں کر رہی تھی، اچانک میں نے دیکھا کہ تیرے چہرے پر خوشیوں کے آثار نمودار ہوئے، اچانک میں نے دیکھا کہ تو ہنسنے لگی، مسکرانے لگی، تیری غمیاں خوشیوں میں بدل گئی، تیرے درد خوشیوں میں بدلتے نظر آئے، وہ کیسا ماجرا تھا؟ تو اس ماں نے کہا کہ بیٹے کی تدفین کے بعد میں بیٹے کے سرہانے کھڑی ہو گئی، میں رو رو کر اللہ کی حضور التجائیں کرتی رہی، دعائیں کرتی رہی، اللہ میں ایک ماں ہوں، میرا بیٹا چھوٹا سا تھا، اس کا باپ فوت ہو گیا، اس کا باپ انتقال کر گیا، اور میں عورت ذات چاہتی دوسری شادی کر سکتی تھی، لیکن میں چاہتے ہوئے بھی دوسری شادی نہیں کی، میں دن رات ایک کر کے اور ٹائم لگا کے میں کڑکتی دھوپ میں تتی ریت کے اوپر لکڑیاں چنتی رہی، عورت ذات ہو کر محنت مزدوری کرتی رہی، اپنی رگوں سے خون نکالتی رہی، بیٹے کی رگوں میں ڈالتی رہی، اپنے منہ سے نوالے نکالتی رہی، بیٹے کے منہ میں ڈالتی رہی، میں عورت ذات ہو کر دن رات محنت مزدوری کرتی رہی، اس لیے کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے میرے بچے کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے، اللہ میں اسے اپنا بیٹا سمجھ کر نہیں پالتی رہی، میں نے اسے اپنا بیٹا سمجھ کر نہیں پالا، میں نے اسے پالا ہے تو تیری مخلوق سمجھ کر پالا، میں نے اسے پالا ہے تو تیرا بندہ سمجھ کر پالا، اللہ میں نے اسے پالا ہے تو میں نے جزا بھی تجھ سے ہی لینی ہے، اللہ میں نے جزا بھی تجھ سے ہی لینی ہے، اور آج جزا کا وقت آ گیا ہے، مالک میری گودی میں جزا ضرور ڈالنا، جو میں نے تیری مخلوق کو پالا ہے، میں نے تیرے بندے کو پالا ہے، اس کی جزا یہ دے دے کہ تو میرے بیٹے کو معاف کر دے، تو میرے گنہگار بیٹے کی بخشش کر دے، تو میرے گنہگار بیٹے کی بخشش کر دے۔ بس اتنا کہنا ہی تھا، یا تو میں رو رہی تھی کہ اچانک غیب سے آواز آئی، اے عورت مبارک ہو، مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تیری نوکری کی، تیری خدمت کی، مخلوق خدا کی خدمت کی جزا تجھے دنیا میں ہی دے دی ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرے گنہگار بیٹے کو معاف کر دیا ہے، تیرے گنہگار بیٹے کی بخشش کر دی ہے، بیٹے کی بخشش کا فیصلہ سننا ہی تھا کہ میرے چہرے پر خوشیوں کے آثار نمودار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں کی خاک کے صدقہ گنہگار بیٹے کی بخشش کر دی، اور مانگنے کا سلیقہ بھی آنا چاہیے، مانگنے کا سلیقہ بھی ہو۔ جوانوں، آج کے لوگ، دنیا کے لوگ ہمیشہ اچھے انسان سے محبت کرتے ہیں، دنیا کے لوگ ہمیشہ نیک انسان سے محبت کرتے ہیں، اچھے انسان سے محبت کرتے ہیں، مگر ایک میرا اللہ ہی ہے جو برے انسان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا، برے انسان کو بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ زندگی ملی تھی رب کو راضی کرنے کے لیے، ناراض رب کو منانے کے لیے، مگر آج وقت گزر رہا ہے کاغذ کے ٹکڑے کمانے کے لیے۔ صاحب نہ کفن میں جیب ہے، نہ قبر میں الماری ہے، اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ موت کا فرشتہ رشوت بھی نہیں لیتا۔ اگر موت کے بعد اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اگر آخرت کی زندگی اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو پھر دنیا کی زندگی اپنے رب کی مرضی پر گزار۔ اللہ فرماتا ہے تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں رب چاہتا ہوں۔ اے میرے بندے، تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر ہوگا وہی جو تو۔ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، وہ شوہر جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جاتا تو وہ تمہارا شوہر ہی ہوتا، تم اپنے شوہر کو ہی سجدہ کرتی۔ زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی شوہر کو یہ 3 جملے نہ بولنا۔ اگر شوہر کو یہ 3 جملے بولو گی تو یاد رکھنا
معاشرے میں ذلیل و خوار ہو جاؤ گی، تباہ و برباد ہو جاؤ گی، دنیا میں بھی ذلیل و خوار، آخرت میں بھی ذلیل و خوار۔ یہ 3 جملے بولنے کا سب سے بڑا نقصان تمہارے لیے یہ ہے کہ موت کے وقت تمہارا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ آخر وہ 3 جملے کون کون سے ہیں؟ وہ 3 جملے بتانے سے پہلے خدا را شوہر کی قدر کرو۔ شوہر کی قدر و قیمت ایک بیوہ عورت سے جا کے پوچھو، بیوہ عورت سے جا کے پوچھو جس کا کوئی حال پوچھنے والا نہیں، اس کے بچے یتیموں کی سی زندگی گزار رہے ہیں، اس کی بیٹیاں دوسروں کے اترے ہوئے کپڑے پہن رہی ہیں، جس کے چھوٹے چھوٹے بچے دوسروں کے اترے ہوئے جوتے پہن رہے ہیں۔ شوہر کے بغیر وہ گلیوں بازاروں میں اکیلی نہیں جا سکتی، اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اس کی عزت کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں اللہ کے بعد۔ ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے، ڈر لگتا ہے کہ کسی کی ہوس کا نشانہ نہ بن جاؤں۔ کاش میرا شوہر زندہ ہوتا، میری ضروریات کا خیال رکھتا، میری ہر تکلیف میں میرا ساتھ دیتا، میری پریشانی میں، میری مصیبت میں، میرے بخار میں، میری بیماری میں، میری ہر ایک تکلیف میں میرا ساتھ دیتا، مجھے اور میرے بچوں کو خوش رکھتا۔ وہ شوہر جو بیوی بچوں کو خوش رکھنے کے لیے خون پسینہ ایک کر کے دن بھر کماتا ہے، رات بھر کماتا ہے، کیونکہ ایک سچے ساتھی کی پہچان بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ مال و دولت کو شاید ہی بیوی کے قدموں میں نہ ڈال سکتا ہو، مگر ہر تکلیف میں بیوی کا ساتھ ضرور دیتا ہے۔ وہ پریشانی میں، وہ مصیبت میں، وہ بیماری میں بیوی کا ساتھ ضرور دیتا ہے۔ اور بدلے میں وہ کیا مانگتا ہے؟ بدلے میں شوہر 2 چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے سب کچھ مجھ سے لے لو، میری زندگی، میری جوانی، میرا بڑھاپا، میرا خون، میرا مال، میری دولت، سب کچھ لے لو، بدلے میں 2 چیزیں دے دو۔ وہ کون سی 2 چیزیں؟ نمبر 1 بچوں کی پرورش، بچوں کی اچھی پرورش، بچوں کی اچھی پرورش کرو اور میری اطاعت کرو۔ 2 چیزیں مانگتا ہے۔ جب شوہر تھکا ماندہ گھر پہنچتا ہے تو بیوی کی ایک مسکراہٹ اس کی تھکاوٹ کو دور کر دیتی ہے۔ بیوی ایک بار اسے مسکرا کے دیکھتی ہے، اسے کوئی ٹیبلٹ نہیں دیتی، اسے پیرنڈال نہیں دیتی، اسے کوئی دوائی نہیں دیتی، صرف مسکراتی ہے۔ بیوی کا مسکرانا شوہر کی دن بھر کی تھکاوٹ کو دور کر دیتا ہے۔ ایک شخص تھا، اس کی بیوی زبان دراز تھی، اس کی بیوی کی زبان لمبی تھی۔ ایک دن یہ شخص اپنی بیوی کی زبان درازی کی شکایت کرنے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گیا۔ حضرت عمر کے گھر گیا، گھر کے اندر سے اس نے بیوی کو حضرت عمر کو ڈانٹتے ہوئے محسوس کیا، اور حضرت عمر بیوی کے سامنے بالکل خاموش کھڑے ہیں، بیوی کا تلخ لہجہ سن رہے ہیں، بیوی کی ڈانٹ سن رہے ہیں اور خود خاموش کھڑے ہیں، بیوی کے سامنے خاموش کھڑے ہیں۔ یہ شخص کہتا ہے میں نے سوچا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنی سخت طبیعت کی وجہ سے مشہور ہیں، جن کی طبیعت بہت بڑی سخت ہے اور امیر المومنین بھی ہیں، نام عمر ہے جس سے شیطان بھی ڈرتا ہے، ان کا حال یہ ہے، میرا حال کیا ہوگا؟ وہ عمر بیوی کی ڈانٹ سن رہے ہیں، خاموش کھڑے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ کہتا ہے میں واپس چل پڑا۔ یہ شخص بیوی کا شکوہ لے کے جانے والا، بیوی کی شکایت لے کے جانے والا، کہتا ہے میں واپس کو چل پڑا۔ اچانک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے باہر نکلے، انہوں نے مجھے دیکھا تو آواز دی، بھائی مجھ سے کوئی کام تھا؟ آئے تھے خالی ہاتھ واپس جا رہے ہو؟ خیر تو تھی، کس کام کی وجہ سے حاضر خدمت ہوئے تھے؟ کہتا ہے میں نے عرض کیا کہ جناب میں اپنی بیوی کی بد اخلاقی اور زبان درازی کی شکایت لے کر آیا تھا، مگر آپ کے گھر کا حال بھی ویسا ہی تھا جیسا میرا تھا۔ اگر امیر المومنین کا حال یہ ہے تو پھر یہ میرے لیے صبر کا سبق ہے، میں بھی صبر ہی کروں۔ اگر عمر فاروق صبر کر سکتے ہیں تو میرا حق بنتا ہے میں بھی صبر کروں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کی جب یہ باتیں سنی تو آپ مسکرانے لگے، مسکرا کر فرمایا اے بندے، یہ سب اس لیے برداشت کر رہا ہوں کہ اس کے میرے اوپر بہت سارے احسان ہیں، احسان بھی نہیں احسانات ہیں۔ حضرت عمر فرمانے لگے میری یہ جو بیوی ہے جو مجھے ڈانٹ رہی تھی نا، اس کے سامنے اس لیے خاموش کھڑا تھا کہ اس کے میرے اوپر ایک احسان نہیں بہت سارے احسانات۔
اچھا جی کون سے احسان ہیں؟ فرمایا اب سنتے جاؤ، میری بیوی میرے لیے سالن بناتی ہے، روٹی پکاتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، میرے بچوں کو دودھ پلاتی ہے، بچوں کی اچھی پرورش کرتی ہے، میرے بچوں کو پالتی ہے، میرے جوتے صاف کرتی ہے، گرمی کے موسم میں 4 گھنٹے کچن میں گزار دیتی ہے، گرمی میں گزار دیتی ہے، سخت گرمی میں آگ جلا کے میرے اور میرے بچوں کے لیے روٹی بناتی ہے، کھانا بناتی ہے۔ جبکہ یہ وہ کام ہے جو میری بیوی پر کوئی فرض واجب نہیں ہے، میری بیوی پر میری یہ خدمات نہ فرض ہے اور نہ ہی واجب ہے، پھر میرا دل اس کے ذریعے حرام سے بچتا ہے اور میں سکون حاصل کرتا ہوں۔ اسی کی وجہ سے میرا ایمان مکمل ہوا، اسی کی وجہ سے میں کسی غیر محرم عورت کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا، کیونکہ میرے لیے میری بیوی ہی کافی ہے اور نہ ہی دیکھنے کی کوئی ضرورت پڑتی ہے کسی غیر محرم عورت۔ بس یہی خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے میں بیوی کے سامنے خاموش کھڑا تھا، اس کی ڈانٹ ڈپٹ برداشت کر لیتا ہوں۔ اس آدمی نے کہا یا امیر المومنین، یہ سارے کام تو میری بیوی بھی کرتی ہے، جس کی شکایت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، جس کا شکوہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا برداشت کیا کرو بھائیو، یہ تھوڑی سی مدت کا تو ساتھ ہے، اس کا تلخ لہجہ برداشت کر لیا کرو، کیونکہ بیوی کے بغیر تمہارے گھر کا نظام ہرگز نہیں چلے گا، بیوی کے بغیر تمہارے بچوں کا مستقبل تباہ و برباد ہو جائے گا۔ میرے کریم نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مرد اپنی عورت کی بد اخلاقی پر صبر کرتا ہے، میرے کریم نبی نے فرمایا جو مرد اپنی عورت کی بد اخلاقی پر صبر کرتا ہے اسے صبر ایوب جتنا ثواب دیا جائے گا۔ جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا تھا نا، جتنا حضرت ایوب کو ثواب دیا گیا اتنا ہی آپ کو ملے گا۔ اور جو عورت اپنے شوہر کی بد اخلاقی پر صبر کرے، جو عورت اپنے شوہر کی بد اخلاقی کو برداشت کرے گی، اسے فرعون کی بیوی آسیہ جتنا ثواب ملے گا، آسیہ جتنا اجر ملے گا۔ تو اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، سب کچھ کرنا، اپنے شوہر کو یہ 3 جملے نہ بولنا، ورنہ یاد رکھنا اللہ تم سے روٹھ جائے گا، اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا، بخشش کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ آخر وہ کون سے 3 جملے ہیں؟ نمبر 1، میں نے آپ میں کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ اکثر عورتیں اپنے شوہروں کو کہتی ہیں میں نے تم میں کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ شوہر کی ناشکری کر رہی ہیں۔ بیوی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ شوہر کے احسانات کی ناشکری سے بچے۔ یہ بری عادت نہ صرف اس کی دنیاوی زندگی میں زہر گھول دے گی بلکہ آخرت بھی تباہ کر دے گی۔ فرمایا نمبر 2، شام کو محنت مزدوری کر کے آنے والے تھکے ماندے شوہر کو کوئی ایسا جملہ نہ بولنا جس سے اس کی تھکاوٹ مزید بڑھ جائے۔ تیسرا جملہ، شوہر کے سامنے اس کے ماں باپ کو گالیاں نہ دینا، کوئی ایسا جملہ نہ بولنا جس سے شوہر کے والدین کی توہین